السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ جب کوئی انسان کا موت ہوتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عبوری منزل ہے۔ جو اس دنیا سے کوچ کر جانے والے ہیں، ہر ایک کو ہر جگہ اور ہر حالت میں پیش آتا ہے۔ زمین میں کھودے گئے قبر کے گڈھے کا نام قبر نہیں ہے۔ جن کو پانی میں اتارا جاتا ہے، یا جن کو آگ میں جلایا جاتا ہے، یا جن کو جانوروں کی غذا بنا دیا جاتا ہے، ان سب کو عالم برزخ سے گزرنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ جب واپس ہوتے ہیں تو وہ ان واپس ہونے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس قبر میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، لے اب اپنی اس خواب میں مزے سے سو جا، اور اس وقت تک سوتا رہ جب تک اللہ تعالیٰ تجھ کو اس خوابگاہ سے نہیں اٹھاتا۔ مردہ اگر منافق ہوتا ہے تو یوں جواب دیتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو بات دوسرے لوگوں سے میں سنا کرتا تھا وہی کہہ دیا کرتا تھا، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ سن کر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس مردہ کے اوپر مل جا، تو اس کے بعد ایسا زمین ملتا ہے کہ اس کے دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں ایک دوسرے کے درمیان گھس جاتی ہے، اور اس کو اسی طرح برابر عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔